خطرے میں پڑ جاتی ہے. نفرتوں سے حکومت بہترینی کی پرفارم کر سکتی بلکہ نقصان ہو جاتا ہے اور معیشت کا نقصان ہوگا تو پاکستانی کو نقصان ہوگا. ہماری کوشش ہے کہ یہ نہ ہو. نہیں دیکھو جلسے کا تو آلریڈی اناؤنس ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی 27 تاریخ کو ہمارا پشاور میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اس جلسے کو ہم نے تھوڑا پوسٹپون کر دیا تھا. خان صاحب نے اگست میں ہدایات کی تھی کہ آپ سپٹمبر میں جلسہ کریں. اب اناؤنس ہوا ہے اور اس کی ساری ذمہ داری علی امین صاحب کو خان صاحب نے دی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ 27 تاریخ کو ہوگا, پشاور میں ہوگا. ایگزیکٹ جگہ کا تعین ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے. یہ ہم اپنے آزادی کے لیے, اپنے حقوق کے لیے پرامن آواز اٹھانے کا ہمارا حق ہے, یہ ہم اٹھائیں گے. آج کے اجلاس کے بارے میں جو اگر آپ کو بتاؤں تو اجلاس خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے بلائی ہیں. خان صاحب کی ہدایات علی امین خان صاحب کے پاس آئے تھے. انہوں نے مجھے انفارم کر دیا تھا, بریف کر دیا تھا. انہوں نے ڈسکس کیا تھا میرے ساتھ بھی, ہم سب نے ڈسکس کیا ہے. وہ علی امین خان صاحب پورے پارلیمنٹری پارٹی کو, جس میں ہمارے ایم پی اے صاحبان ہوں گے, منیز بھی ہوں گے, سینیٹرز بھی ہوں گے, انشاءاللہ تعالی ہمارے منسٹرز بھی ہوں گے اور پارٹی کے کچھ لیڈرز بھی ہوں گے. خان صاحب کے ہدایات کے مطابق وہ پورے پارٹی کو بریف کریں گے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن صوبے میں کیا ہے. پہلے بھی انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی کیا تھا ان کیمرہ. اس مرتبہ بھی پوری پارٹی کو بریف کریں گے. افغانستان کی سچویشن پہ بھی بریف کریں گے اور جو فلڈ سچویشنز ہے اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ پورا بریف کریں گے. یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ کلامی معاف. دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں یہ ہائبرڈ رجیم کے لوگ کہتے ہیں جی کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ میرا خیال ہے 50 کروڑ سے اوپر ہو گیا نا. تو مجھے بتائیں 3,66 ارب روپیہ جو 50 کروڑ کا تھریش ہولڈ ہے, لمٹ ہے, اس سے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ ساتھیوں سے پوچھتا ہوں. 3,66,000 ارب روپیہ یعنی کہ 366 کھرب روپیہ جو بدعنوانی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں لکھی ہے, جس کو آصف زرداری نے سائن کیا, پبلش ہوئی, اس کے اوپر ابھی جو نئے صاحب آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ٹائپوگرافیکل ایرر ہے. ہم تو میں کم از کم نہیں مانتا, بحیثیت ایک طالب علم فائنینس اور اکنامکس کا, یہ تو میں نہیں مانتا کہ آپ کی 3,66,000 ارب روپیہ کی ٹائپوگرافیکل ایرر ہو. مٹی پاؤ ایک سال اس رجیم کے, شہباز شریف کے ایک سال 2024 اور 25 کی رپورٹ کو ابھی مٹی پاؤ کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہماری آپ کے توسط سے میری ڈیمانڈ ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے, چیئرمین نیب سے, کہ وہ اس کی انکوائری فل فور صاف شفاف انکوائری آرڈر کریں, ہیئرنگ رکھیں. ملک کی سالمیت داؤ پہ ہے. یہاں پہ یہ رجیم والے کچے کے ڈاکوؤں کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں, پر جو پکے کے ڈاکو ہیں ان کے پیچھے کون جائے گا؟ خواتین و حضرات, اصلی مجرم کچے کا ڈاکو وہ تو لوگوں کو اغوا کر کے جنگل میں لے جاتے ہیں. پکے کے ڈاکو تو آپ کے آنے والی لاکھوں نسلوں کا پیسہ اس وقت ہڑپ کر کے 3,66,000 ارب روپے ایک سال میں کھا گئے اور پوچھنے والا کوئی نہیں. 27 کو جو جلسہ ہو رہا ہے, آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں, صرف ایک جلسہ کر رہے ہیں کہ نہیں بھگوانی چیئرمین کے لیے ملک بھر میں کوئی مہم بھی چلا رہا ہے؟ اس کے علاوہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھاری چیئرمین کے کیسز نہیں لگتے تو آپ کو عدالت سے کیا امیدیں ہیں؟ نہیں دیکھو کیسز کے لیے ہم جا چکے ہیں. عدالتوں سے امید تو یہی ہے کہ ہمارے کیس تو سنیں. انصاف ہمارے ساتھ کیسے ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ آرڈر آئیں گے تو پھر دیکھیں گے, لیکن قانون کا سسٹم میں رہتے ہوئے ہم نے کوئی راستہ نکالنا ہے. اسی طریقے سے ہم نے اگر عدالت میں جانا نہیں ہے, کیس ارگو نہیں کرنا, تو پھر کیسے کی ریلیف ملے گی؟ ہم تو آلریڈی دروازے تو ہر طرف بند ہے, ہم تو بند گلی جا چکے ہیں. اس لیے عدالتوں کے سامنے تو جانا ہے ہر حال میں, اور وہاں درخواست تو فائل کرنی ہے اور پرزور طریقے سے درخواست عدالتوں سے اپیل تو کرنی ہے. وہ یہ طریقہ کار سے ماروا آئین تو نہیں چل سکتے. اس لیے عدالتوں میں تو جانا لازم ہے, اور عدالتوں میں اس لیے جا چکے اور ہر تاریخ بھی جاتے ہیں. ہم تو صرف آواز دیتے جائیں, کوئی سنے نہ سنے, ہم آواز لگاتے جائیں گے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو, اور جب انصاف ہوگا اور ہوتا ہوا نظر آئے گا تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگی. فی الحال ہمارا وہی جلسہ ہی ہے. یہ بتائیے
گا. آج آپ نے کہا کہ پارلیمان پارٹی اجلاس میں قبائلیہ اضلاع کے جو ہم پورے کے پی کے کا. ہاں جی. تو پارٹی کی طرف سے بھی انسٹرکشن آئے کہ کلیئر کٹ آپریشن کو اپوز کرے. دوسرا راستہ جو بچتا ہے ہمارے پاس وہ مذاکرات کا راستہ ہے اور پاک حکومت اس کی اجازت نہیں دے رہی. تو کیا راستہ نکالا جائے گا؟ دیکھو آج تو ملک میں دیکھو آئینی طریقہ کار تو یہی ہے کہ ملک میں اگر انٹرنلی صوبے میں بھی اگر انٹرنل فارن ایگریشن ہے یا انٹرنل ڈسٹربنس ہے، یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے اور صبح اس کے ساتھ کوآپریٹ کر کے وہ چلاتا ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ سے اپوز کیا ہے کہ آپریشن نہ ہو، اور آپریشن کے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی اور ہے بھی کہ آپریشن نہیں ہو رہا. وہ تو انٹیلیجنس بیس اگر ہوا ہے. آج علی امین صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پورا بریف کریں گے پارٹی کو اور اس کا انشاءاللہ ہم اعلامیہ بھی ایشو کریں گے. میں صرف آپ کی ایک سوال، بیرسٹر صاحب نے پوری بات کر دی، میں صرف آپ کی اجازت کے ساتھ. بیرسٹر صاحب دیکھیں، جب کوئی ڈاکو ڈکیتی کرتا ہے نا، ہم لوگ سارے معاشرے کا حصہ ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ محلے کی کسی اور جگہ میں افراتفری شروع کر دیتا ہے. تو شہباز شریف اور اس کے حوالی اور ان لوگوں نے یہ 3,66,000 ارب روپے کے ڈاکہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ افراتفری شروع کی ہے کہ سارے لوگوں کی نظریں دوسری طرف ہوں اور یہ اپنا ہاتھ 366 کھرب روپے پہ صاف کر کے اور بھاگ جائیں. اس کے بعد آپ ان کے فورن اکاؤنٹس دیکھیے گا اور ان کے باہر کے اکاؤنٹس دیکھیے گا اور یہ مزے ان کے دیکھیے گا. بہت شکریہ. اس طرح ہے کہ آپ ایک طرف قلعہ کر رہے ہیں، قانونی قلعہ بھی کر رہے ہیں کہ عدالت نے ہمیں ریلیف نہیں دیا ہے. دوسری طرف اگر حلیمہ بی بی کو جو ہے وہ کوئی ریلیف ملتا ہے، ان کے بیٹوں کو ریلیف ملتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ مشاعر مسلسل ڈنس کرتا ہے، اس کو ٹویٹ کرتا ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے ڈنس کرتا ہے. یوزر کو ریلیف کہاں سے ملتا ہے؟ دیکھو وہ میں نے نہیں پڑھا کہ اس نے اس پہ کیا، پہلے کوئی ایسی بات ہوئی تھی، لیکن میں ساری پارٹیز کو یہ کہوں گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کے وہ نہ کرے. اور پارٹی جہاں تک خان صاحب کی فیملی کا تعلق ہے، وہ آلریڈی ہم اناؤنس کر چکے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کے غلط ریمارکس کرے گا تو اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. پارٹی کو ساری ہدایات جا چکی ہے کہ ان کی فیملی سیاست کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، وہ خان صاحب کے لیے آ رہی ہے، ان کو بالکل آئسولیٹ کرے، ان کی چیزوں کو چھوڑے. ہاں البتہ آپ کی بات درست ہے، ان کو ریلیف ملا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ریلیف ملنا چاہیے تھا، اریسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آئینی قانونی طریقہ کار ہم ہی اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہر عدالت میں جا چکے ہیں، ہر جگہ جا چکے ہیں اور اپلیکیشنیں بھی دے رہے ہیں. عدالتوں سے ہماری توقعات بھی ہے، لیکن ہم یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آئینی قانونی ذمہ داری بھی ہے کہ یہ انصاف کرے، اور انصاف کا کہنا ہے کہ انصاف کا ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو ہمارے ساتھ دیر سے اگر آپ انصاف کرتے وہ بھی ناانصافی ہے. تو خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی کیسز جنوری سے پینڈنگ ہے، سسپینشن کے لیے پینڈنگ ہے. ابھی تک خان صاحب کی کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا بیل کا. نواز شریف کو جب پہلے کیس میں سزا ہوئی، پھر دوسرے میں ریفرنس میں سزا ہوئی اس کو، تو پہلے میں 61 ڈیز کے بعد اس کو ریلیف ملا اور دوسرے دنوں میں بھی تقریباً ایسا. تو 2-3-4 مہینوں کے بعد وہ ریلیز ہو گئے. خان صاحب کے 2 سال سے زیادہ ہوئے ہیں. ایک کیس ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا سیملٹینیسلی شروع ہو جاتا ہے. بشرا بی بی 17 جنوری کی کنوکشن کے بعد وہ جیل میں ہے اور اب آ گئے 17 تاریخ. یہ 8 مہینے پورے ہو گئے، اس کی صرف بیل کا میٹر نہیں ہوا. اس لیے عدالتوں کو ہم یہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ یہ انصاف کا سلیب آپ کے کندھوں پر ہے اور آپ اپنے کندھوں پہ یہ سلیب لیے جا رہے ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے اس کو احسن طریقے سے نبھائے. آپ کہاں بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے لیکن آپ کی لیگیسی پیچھے رہ جاتی ہے اور وقت سختی اور خوشی سب گزر جاتا ہے. اس لیے انصاف ہونا چاہیے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ایونچولی تو ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. تھینک یو جی، تھینک یو جی، تھینک یو.